دوستو، ہندی زبان کی ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا. یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ سیانہ اور ہوشیار ہوں اور اس سے زیادہ تجارت جانتا ہوں تو وہ باولا اور پاگل ہے. اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ بڑا حضور کا عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بے وقوف ہے اور احمق ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق اور محب کوئی اور نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغا ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگیوں میں رچی ہوئی ہے. ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہے، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے. کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہو. چونکہ وہ جانتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے نہیں لائے تھے کہ اپنا دن منوائے، اپنی تعریف کروائے، اپنی شان میں قصیدے پڑھوائے. خدا نہ کرے اگر یہ مقصود ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہے، حسن و جمال کے طلبگار ہے تو عرب کے منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں لا کر آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں مطلوب ہوتی تو آپ ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے، سرداری ملتی، روپیہ پیسہ بھی مل جاتا، دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنی تعلیمات سے ہٹنے والا نہیں ہوں. کیا آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر جشن منائے؟ بلکہ آپ کے آنے کا منشا وہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ تم ان کی نقل کرو، اور اس شخص کے لیے بھیجا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. آج ہم کن کی نقل کر رہے ہیں، کن کو ہم فالو کر رہے ہیں، کن کی تعلیمات کو ہم آگے رکھ رہے ہیں؟ ہماری یہ حضور سے محبت کے دعوے صرف جھوٹے دعوے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محبت میں اور عشق میں حضور کے صحابہ سے آگے بڑھ گئے، نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو کوئی فن، علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داخل فرمائی. ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہے،
میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں گا. وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج کرنا شروع کر دیا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی اور خدمت انجام نہیں دے سکتا. چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے، اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی ہے تو اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک وہ کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونے نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے. جب عام پریکٹس کی اجازت اس وقت ہوگی جب وہ ہاؤس جاب کر لے گا کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں. کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہے اور ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، قورمہ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں. اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اور اس میں ترکیب دیکھ کر کہ قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا. ہاں، اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بیٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے اور اس کی عملی ترتیب دے دی، پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا اور علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں. جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو. اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے.